آج جس پروگرام کی ہم یہاں پہ جس ڈسٹریبیوشن کے لیے آئے ہیں یہ پنک اسکوٹرز الیکٹرک اسکوٹرز ہیں جو مفت میں بغیر کسی ایڈوانس کے بغیر کسی قسطوں کے مفت میں تمام جو ہے خواتین کو دی جا رہی ہیں. وہ خواتین جن کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ان کے پاس پروف ہے کہ کیا وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ کوئی جاب کرتی ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی کاروبار کرتی ہیں. اور مجھے اگر کوئی حلفیہ پوچھے کہ جی یہ جو لڑکیوں جن کو آپ بچوں کو دے رہے ہیں ان کو آپ جانتے ہو، تو میں کلمہ پڑھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں میں نہیں جانتا کون ہے یہ خواتین. نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون سی زبان بولنے والی ہیں، نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون سی جماعت کو ووٹ دیتی ہیں، نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کس کے ریفرنس سے آئی ہیں. تو اگر یہ جذبہ حکومت رکھے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہمیشہ رکھتی ہے کہ آپ بغیر کسی فرق کے بغیر اس کے کہ جی وہ آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا ہماری ان بہنوں کو کہ اگر آپ کو یہ پنک اسکوٹی مل رہی تو آپ ہمیں ووٹ دیجیے گا، نہیں، ووٹ آپ اپنی مرضی سے دیجیے گا اور میں پتہ بھی نہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ایلیجبل ہیں، آپ نے محنت سے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ پاس کیا ہے اور آپ کو فری آف کاسٹ یہ جو ہے یہ پنک اسکوٹرز جو کہ ای وی اسکوٹر دی جا رہی ہیں. میری بہن سائمہ آغا نے خطاب میں کہا کہ جی یہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں پہ دی جا رہی ہیں. میں آپ کو تھوڑا اس کا ریکارڈ تصحیح کر دوں کہ یہ پاکستان نہیں، یہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان اور اس کا واحد صوبہ ہے سندھ جس میں فری آف کاسٹ یہ اسکوٹر دی جا رہی ہیں پوری دنیا میں. آپ سب لوگ کوئی چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتا ہوگا، کوئی گوگل استعمال کرتا ہوگا، اپنے موبائل آن کریں اور لکھیں کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں جہاں پہ فری آف کاسٹ مفت میں الیکٹرک آپ کو اسکوٹرز، اس کے ہیلمٹس، آپ کی ٹریننگ فری، آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے پیسے فری. دنیا میں کتنے ممالک کر رہے ہیں؟ کوئی اور ملک نہیں کر رہا، صرف پاکستان کر رہا ہے. اور پاکستان میں بھی صوبہ سندھ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ کر کے دے رہی ہے، فری آف کاسٹ کر کے دے رہی ہے. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے بہت کام کیے اور ہمارے مقابلے یہاں لوکل ہے ہی نہیں، ہمارے انٹرنیشنل مقابلے ہیں. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ دنیا کا کوئی مقابلہ کسی صوبے سے نہیں کر رہے، کسی خطے سے نہیں کر رہے. پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جس میں 21 لاکھ خاندانوں کو گھر مفت میں بنا کے کون دے رہا ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ صوبہ سندھ میں کر کے دے رہی ہے. دنیا کی تاریخ کا کوئی اور مثال نہیں ملے گی. آپ کے پاس سائبر نائف ہے. اب ہیلتھ پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے تو کس طرح کرتی ہے پیپلز پارٹی؟ اس طرح کرتی ہے. پھر ہیلتھ میں آ جاتے ہیں. ہیلتھ میں آپ کے پاس سائبر نائف ہاسپٹل ہے. پوری دنیا میں سائبر نائف کے کوئی 11 ہاسپٹل ہیں. 11 ہاسپٹل میں صرف صوبہ سندھ کا سائبر نائف کا ہاسپٹل ہے جو فری آف کاسٹ علاج کر کے دے رہا ہے، مفت میں، کوئی پیسہ نہیں لے رہا. پوری دنیا میں اور بھی بڑے بڑے ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ممالک ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ممالک ہیں. ہمارا تو ایک پھر بھی ہمارا ملک الحمدللہ ویسے تو قدرتی وسائل سے ہے لیکن بڑے مالی مشکلات کا سامنا ہے ہمارے ملک کو. لیکن پورے دنیا میں اگر کوئی ملک یہ اس طرح کی فیسلٹیز دے رہا ہے تو وہ پاکستان دے رہا ہے، اور پاکستان میں صوبہ سندھ دے رہا ہے. کل آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ پروجیکٹ بنا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں. پھر میں کہوں گا کہ آپ گوگل کر لیں، چیٹ جی پی ٹی کے پاس چلے جائیں اور کسی چیز کو دیکھ لیں کہ پاکستان کا نام آ رہا ہے رینکنگ میں ٹاپ 10 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. اور پاکستان کا نام کس لیے آ رہا ہے؟ سندھ حکومت کی وجہ سے آ رہا ہے. اور سندھ حکومت کی وجہ سے کیوں آ رہا ہے کہ سندھ حکومت
کہ وہ پروجیکٹ اتنا کامیاب ہے کہ میرے سامنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ آپ سندھ سے سیکھیں کہ آپ کس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کام کر رہے ہیں. پھر میں نے بتایا کہ آٹزم سینٹرز بہت بنے ہوئے ہیں سندھ میں. صوبہ سندھ میں 10 سے زیادہ آٹزم سینٹرز بنے ہوئے ہیں, 10 سے زائد. ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے خط لکھا سندھ حکومت کو کہ ہم اسلام آباد میں آج دن تک کوئی آٹزم سینٹر نہیں ہیں جو ہمارے خصوصی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے, تو سندھ حکومت ہماری مدد کرے, معاونت کرے کہ ہم ادھر اس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی آٹزم سینٹر بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ اس کا دعویٰ کوئی اور کر رہا تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ, جس کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ایسے پروجیکٹ لائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو. تھر پارکر کے کوئلے جب نکالا گیا, تھر پارکر کے کوئلے نکالنے میں $1 بلین, $1 ارب سے زائد حکومت سندھ نے پیسے خرچ کیے تھر پارکر کے کوئلے کے لیے, $1 ارب سے زائد. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو پیسے خرچ کیے گئے اس سے جو کوئلہ نکالا جا رہا ہے وہ کس کے لیے نکالا جا رہا ہے. اس کوئلے کا فائدہ صرف صوبہ سندھ کو نہیں ہو رہا, پورے پاکستان کو اس کوئلے کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ کے آج بھی انرجی ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اگر سستی بجلی بن سکتی ہے تو وہ کوئلے سے بن سکتی ہے, وہ بھی کوئلہ جو آپ امپورٹ کرو باہر سے, وہ نہیں جو آپ کا اپنا کوئلہ ہو اس سے بن سکتی ہے. تو حکومت سندھ نے تمام بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کیے ہیں, تمام بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کیے ہیں, اور پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا ہے. پیپلز پارٹی کا اگر موازنہ کیا جائے تو اب دوسری پارٹیوں سے کریں اگر, تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر کسی جماعت نے پاکستان کو آئین دیا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. آج آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے کیا حالات چل رہے ہیں, پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں, پورے خطے کے حالات دیکھ لیں, اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے ان حالات میں اگر پاکستان کا الحمدللہ کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا اور پاکستان کے خلاف کوئی میلی آنکھ نہیں رکھ سکتا, وہ کیوں؟ کیونکہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. پھر آپ کی 18ویں ترمیم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے دی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس کے تحت جو غریب خواتین ہیں, وہ غریب خواتین جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کو جس طریقے سے گھر بیٹھے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی کوئی مالی معاونت کی جائے. وہ غربت کی لکیر کے نیچے آپ کے پاس ڈیٹا ہے. تو پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے خواتین کے لیے کام کیا, جس طریقے سے خواتین کو وومن امپاورمنٹ میں پیپلز پارٹی نے کام کیا, دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ خواتین کے لیے اتنا کام ہوا جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کر رہی ہے. ہم نے جس طریقے سے 21 لاکھ مفت گھر جو ہیں وہ بنا کے دیے, تو اس میں بھی کرائٹیریا کیا تھا؟ چیئرمین نے کہا کہ جی زمین کا ٹائٹل اس گھر کی خواتین کے نام پر ہوگا. یہ جو گھر ملیں گے 21 لاکھ گھر, 21 لاکھ خاندان ہوتے ہیں, وہ بھی خواتین کے نام پہ ہوگا. آج ہم جو پنک اسکوٹر دے رہے ہیں وہ بھی خواتین کو دے رہے ہیں, فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. تو یہ سارا خواتین کے وومن امپاورمنٹ کے لیے. پھر جس طریقے سے وومن تھانے بنائے گئے, فرسٹ وومن بینک بنائی گئی, یہ سارے اس طرح کے پروجیکٹس تھے جو کہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی, اور آج دن تک کر رہی ہے اور ہر وقت کرتی رہے گی. اس طریقے سے سرسوں کا پروجیکٹ دیکھ لیں, کس طریقے سے ہر چیز کو اس میں مد نظر رکھا گیا کہ خواتین کو کس طرح امپاور کیا جائے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل, یہ ہماری جو بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری جو بہنیں یہاں پہ موجود ہیں, یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو, یہ سب ہمارا مستقبل ہیں. ان کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اچھا خاتون ہے تو کیا ہو گیا. نہیں, آپ دیکھیں پہلے دور میں خاتون جو ہیں وہ گاڑی چلاتی تھی تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ خاتون گاڑی چلا رہی ہے. جب ہم نے یہ اسکیم شروع کی تھی پاکستان کی, کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی اسکیم ہے, ورلڈ ریکارڈ ہے کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی اسکیم ہے جس میں ہم خواتین کو مفت میں دے رہے ہیں پنک اسکوٹرز. تو جب ہم نے یہ اسکیم شروع کی تھی تو پورے سندھ میں 150 صرف ڈرائیونگ لائسنس تھے خواتین کے پاس. سندھ کی آبادی دیکھیں صرف 150 ڈرائیونگ لائسنس تھے, اور جب ہم نے اسکیم شروع کی آج 25,000 خواتین نے اپلائی کیا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے. تو یہ ہوتی ہے وومن امپاورمنٹ, یہ ہوتی ہے سوچ. آج مجھے شکارپور سے ہمارے ایم پی ایس بول رہے ہیں کہ جی ہمیں پنک اسکوٹرز چاہیے.
آج مجھے تھر پارکر سے بول رہے ہیں کہ ہمیں پنک اسکوٹر چاہیے. تو یہ خواتین وومن امپاورمنٹ کے لیے جو ایسے اقدامات ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی لیے کیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خواتین کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط کریں. ہمیں اس طرح کی خواتین نہیں چاہیے جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو ابھی ایک منشیات میں ایک خاتون گرفتار ہوئی ہے اور پھر ان کے لوگوں کو جو ہے معاشرے کو منشیات میں ڈال رہی ہے. میں ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، لیکن ہماری نوجوان نسل کو ہمیں اچھی ایکٹیویٹیز پہ لے کے آنا ہے. ہماری نوجوان نسل کو ہم نے پازیٹیو چیزوں میں لے کے آنا ہے. منشیات سے پاک ہمیں پاکستان چاہیے، منشیات سے پاک ہمیں سندھ چاہیے. میں بھی ضرور ذکر کروں گا کہ جس طریقے سے ہماری محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے جس طریقے سے ایک جو کہ پارلیمان لیڈر بھی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے جس طریقے سے منشیات کے خلاف ایکشن کا انہوں نے آرڈر دیا ہے. سندھ بھر میں جو منشیات کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے، سندھ بھر میں جو ہے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس میں ہماری پوری سندھ پولیس کو میں شاباش دیتا ہوں. جس طریقے سے جس جذبے کے ساتھ ابھی سندھ پولیس شروع ہوئی ہے اور جس طریقے سے سندھ پولیس جو ہے منشیات کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے، آپ سب لوگ جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے سندھ پولیس، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس منشیات کا خاتمہ کریں گے. جس طریقے سے یہ جو خاتون تھی انمول، جس طریقے سے اس نے معاشرے میں زہر دینے کی کوشش کی، ہمیں اس طریقے کی چیزوں کو ہمیں سختی سے ہمیں اس کو روکنا ہوگا. اور لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ پازیٹیو چیزوں پہ آئیں، آپ اس طریقے سے منشیات سے دور رہیں، کیونکہ منشیات صرف آپ کو تباہ نہیں کرتی، آپ کے پورے خاندان کو تباہ کرتی ہے، آپ کی پوری فیملی کو تباہ کرتی ہے. تو ہمیں اس منشیات کی لعنت سے بچانا ہے. ابھی بیچ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لسٹیں بھی بنی ہیں، کچھ لسٹیں لیک ہو رہی ہیں کہ جی یہ نام ہے منشیات استعمال کرنے والوں، یہ بھی جعلی لسٹیں ہیں. میں واضح کرتا چلوں، جو سوشل میڈیا پہ ابھی لسٹیں چل رہی ہیں کہ جی یہ فلاں شخص جو ہے ان کے نام ہے کہ وہ منشیات استعمال کرنے، وہ بھی جعلی فیبریکیٹڈ لسٹ ہے، کیونکہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، پولیس انٹروگیشن کر رہی ہے، اور اس پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹروگیشن سے جو ہے وہ دھیان ہٹانے کے لیے اس طرح کے فیبریکیٹڈ نام اور لوگوں کے فیملیز کے نام جو ہے غلط طریقے سے جھوٹے لوگ اپنے اسکور سیٹل کر رہے ہیں، اس طرح کے نام لوگ لے کے آ رہے ہیں. ان لسٹوں کا بھی قطعاً جو ہے کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہے. اور یہ ہمارے منشیات کے خلاف جو ہمارے سندھ پولیس کا جو ایکشن ہے، سندھ گورنمنٹ کا ایکشن ہے، وہ قابل ستائش، اور یہ آخر تک جاری رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہر علاقے، ہر ایریا سے ہم منشیات کا خاتمہ کریں تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اچھی چیزوں میں لے کے آئیں. ہم چاہتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا کاروبار شروع کرے، جس طریقے سے اب جو ہماری خاتون ہیں، کچھ ہماری خواتین جو وہ انہوں نے بائکیا کا کام شروع کیا ہے، ڈیلیوری کا کام شروع کیا ہے کہ جی وہ کھانے کی ڈیلیوری اس میں، اور ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پنک اسکوٹرز چاہیے. ہم نے کہا کہ ہم ان کو بھی دیں گے. ہمیں وکلا آزاد سے جو ہے مختلف لائر ایسوسیشن نے ہمیں کہا کہ جی ہمیں خواتین کے لیے جو ہے جو وکلا خواتین ہیں ان کے لیے پنک اسکوٹر چاہیے. ہم نے کہا ہم آپ کو بھی دیں گے. ہمیں جو بھی شعبہ جات ہے جس کو ریکوائرمنٹ ہوگی حکومت سندھ کی جانب سے فری آف کاسٹ ان خواتین کو یہ پنک اسکوٹرز ملیں گی. ہم نے خواتین کے لیے ہی پنک بسز شروع کی. جب پنک بسز شروع کی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ DW چینل، آپ کا خلیج ٹائمز، آپ کا گلف نیوز، آپ کے جو مختلف ممالک کے جو جریدے، انہوں نے آ کے خصوصی رپورٹ کی کہ پورے اس خطے میں خواتین کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس نہیں شروع کیے. ہم نے اس میں خواتین ڈرائیورز بھی رکھی ہیں، ہم نے اس میں خواتین کنڈکٹرز بھی رکھی ہیں. خواتین جو ہے ان کے لیے اتنی محفوظ قسم کی سفری سہولیات، جس میں ان کے والدین بھی اب کھل کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری بیٹیاں اب بھلے اسکولز میں جائیں، کالجز میں جائیں، روزگار کے لیے جائیں، کہ وہ محفوظ سمجھتی ہیں. اس سے پہلے وہ محفوظ نہیں سمجھتی تھی انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں. لیکن یہ سارے وومن امپاورمنٹ کے کام صرف اس لیے کیے گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری مائیں بہنیں، ان کا ٹیلنٹ ہم مردوں سے زیادہ ہے، ان کو ہم موقع دیں کہ یہ آگے آئیں اور یہ آگے چل کے اپنے قوم کے معمار بنیں. آج کل ہمارے پاس فائٹر جیٹس میں ہماری وہ خواتین جو ہیں جو کہ فائٹر جیٹس کی پائلٹ بھی ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ہر کام کر سکتی ہیں. ہمیں ان کو پرائرٹی دینی چاہیے، اور اسی لیے حکومت سندھ نے اس خواتین کو امپاور کرنے کے لیے سارے پروجیکٹس کیے ہیں. ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ حیدرآباد میں مزید بسز کے روٹ ہوں،
تو وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ عید کے فوری بعد ہم ایک اور روٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پورے سندھ بھر سے ہمیں جو ہے وہ روٹس کے لیے بہت زیادہ ریکوائرمنٹ آ رہی ہے. ہم لوگ انتظار کریں جیسے ہی ہماری مزید بسز آئیں. ہر ایم پی اے مجھے یہ کہتا ہے, ہر نمائندہ مجھے کہتا ہے کہ یار ہمارے علاقے میں بسز چلائی جائیں, اور سندھ بھر سے کراچی سمیت کشمور تک جو ہے ہر جگہ ہر ایم پی کی یہ فرمائش ہے کہ ہمیں بسز لے کے دیں. ہم لوگ سندھ حکومت پروکیورمنٹ کر رہی ہے. بسز کی بہت ضرورت ہے, لیکن جیسے جیسے پروکیورمنٹ ہوتی جائے گی وہاں پہ آئے گی. حیدرآباد شہر کے لیے بھی خصوصی طور پر بسز لائی جائیں گی, اور ابھی میری ایک اور ہماری ایک پلان چل رہا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. انشاءاللہ میری خواہش ذاتی ہے کہ حیدرآباد شہر سمیت سندھ بھر کے ہر گلی ہر سڑک پہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ آئے, تاکہ لوگوں کو سفری سہولیات ملے, لوگ جو ایئر کنڈیشن بسز میں جائیں, لوگ اپنی بہتری سفری سہولیات کے ذریعے اپنے سفر تک پہنچیں. آپ سب لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ اس تقریب میں آئے. سول سوسائٹی سے مجھے ابھی کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ابھی بھی ریسنٹلی آئے, اور باقی لوگ آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور اس طریقے کے ساتھ کہ ہمیں مل کر اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے. ہمیں اپنے ملک میں بہتری لے کے آنی ہے, اور ہماری وہ سوچ ہمیں ختم کرنی ہے جس سوچ سے لوگ جو ہے پہلے کتراتے تھے. مجھے خوشی ہے, آج میں نے کہا کہ جب یہ اسکیم آج سے 1 سال پہلے شروع کی گئی تو صرف اور صرف 150 خواتین کے پاس لائسنس تھا. آج 25,000 خواتین نے جو ہے لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے. تو یہی ثبوت ہے. اور کافی جگہوں مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ لڑکیاں خود نہیں, اب ان کے والدین, ان کے والد, ان کے بھائی آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ یہ ڈرائیونگ سیکھیں, آپ کو ہم ٹریننگ کرواتے ہیں تاکہ آپ ان کو بھی بائک دیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. صرف میری ایک گزارش ہوگی کہ 1-2 جگہ تھوڑا ہمارا بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا. یہ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جو اسکوٹرز ہیں یہ صرف خواتین چلا سکتی ہیں. اگر اس کو کسی بھی مرد کو چلاتے ہوئے دیکھا گیا تو وہ اسکوٹر جو ہے وہ گورنمنٹ امپاؤنڈ کر دے گی, وہ پھر آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ صرف اور صرف خواتین کے لیے. اگر آپ کا بھائی یا کوئی گھر کا فرد مانگتا ہے مرد تو اس کو آپ نے نہیں دینی ہے. سیکنڈلی کہ آپ نے سیفلی ڈرائیو کرنا ہے, ہیلمٹ پہن کے آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے. ہیلمٹ بھی آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بائک آپ 7 سال تک بیچ نہیں سکتے. یہ نہیں کہ آپ نے خریدی اور بیچی, 7 ایئرس تک یہ نان سیلیبل ہے. آپ کی ایکسائز کی رجسٹریشن فری ہے, آپ کی ہر فیسلٹی فری دے رہی ہے گورنمنٹ, لیکن آپ نے یہ بیچنا نہیں ہے اس کو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ آباد. ناظرین, حیدرآباد میں شرجیل انعام میمر پنک اسکوٹر ڈسٹریبیوٹ کرن جی افتتاحی تقریب کے خطاب کر رہے ہو.